बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सुनने वालों को डॉक्टर शौकत फ़ारूक का सलाम पहुँचे। आज का प्रोग्राम जो है वो इंग्लैंड के नए प्राइम मिनिस्टर का है, जिसका नाम है श्री सुनाक। और ये कहते हैं ना, जिस तरह एकदम कोई मोजा होना, ब्रिटिश पॉलिटिक्स में एक ये मोजे से कम नहीं है। ये लड़का जिसकी उम्र 42 साल है, अब लड़का क्या है, तो प्राइम मिनिस्टर इज्जत के साथ बात करनी चाहिए, यानी कि हमारे बच्चों के बराबर है या उनसे कोई 1-2 साल बड़ा होगा। तो कहने का मकसद ये है कि ये इंग्लैंड में पैदा हुआ। इसके माँ बाप जो थे वो 1960 में उन्होंने इंग्लैंड माइग्रेट किया। उससे पहले इनकी फैमिली ने जो है ईस्ट अफ्रीका वहाँ पर मूव किया। तो वहाँ पर ये इंडियन फैमिली ने बहुत मूव किया यूरोप में कह रहा हूँ, अफ्रीका में। आजकल ख़ासकर ये कीनिया की जो बात हो रही है, पाकिस्तान में अरशद शरीफ के क्या नाम है, मर्डर की वजह से, तो यानी कि इंडिया का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है अफ्रीका में। और ये वहाँ पर बिज़नेस कम्युनिटी है और बहुत सक्सेसफुल कम्युनिटी है। तो एक ज़माने में वो इदी अमीन का एरिया टाइम था जब वहाँ एक इंडियंस के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा मूवमेंट चली। तो बहुत से इंडियन जो है वो अफ्रीका छोड़ के जो है वो यूके में आ गए। तो इनके ग्रैंडफादर जो थे वो उससे पहले जो है आके यूके में सेटल हो गए। उसके बाद फिर इनके फादर जो है 1960 में ये भी वहाँ आ गए। तो फिर यहाँ पर इस लड़के की पैदाइश हुई साउथहैम्पटन में, और वहीं पर उसने तालीम हासिल की। अब इसकी जो भी इंटरेस्टिंग ब्रॉटअप है यह है कि इसकी माँ जो थी वो फार्मासिस्ट थी, नेशनल हेल्थ सर्विसेज, ये वहाँ का हेल्थ डिपार्टमेंट है, और इसी में इसका फादर जो है वो जनरल प्रैक्टिशनर था। तो दोनों माँ बाप का ताल्लुक जो था वो मेडिकल एरिया से था। सो मेडिकल एरिया का मतलब है कि दे आर वेल टू डू। तो इन्होंने अपने बच्चे को अच्छी तालीम दी, और उसके बाद इसने ऑक्सफोर्ड से ग्रेजुएट किया। उसके बाद वहाँ से ये स्टैनफोर्ड चला गया, और वहाँ से इसने MBA किया। और वहाँ पर उसके बाद इसने जो अमेरिका के अंदर है हेज फंड्स, वहाँ पर इसने मुलाजमत इख्तियार की। हेज फंड जो है ये वो फंड्स होते हैं जिसमें लोगों की रिटायरमेंट मनी, ये जो पैसे होते हैं वो जमा होते हैं, वो उनको इन्वेस्ट करते हैं, जिसकी बेसिस के ऊपर उनको ईयरली या मंथली इनकम होती है लोगों को। तो ये एक बड़ा पावरफुल जॉब है। तो ये लड़का इंटेलिजेंट था और वहाँ पर इसने नौकरी कर रहा था। इससे पहले स्टैनफोर्ड ही में इसकी मुलाकात होती है इसकी बीवी से, जो कि एक बड़े अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ है, और उसके फादर का नाम है, शायद अब मुझे देखना पड़ेगा क्या नाम है उनका, नरियाना मूर्थी। और इन्होंने एक अमेरिका के अंदर कंपनी सेटअप की थी जिसका नाम है इन्फोसिस। ये IT से रिलेटेड ही है ये एरिया भी, और वो कंपनी ग्रो करते करते उसकी मालियत जो है वो अरबों डॉलर में पहुंच गई। तो इसलिए ये एक बहुत रिच फैमिली थी, और इसकी शादी इस फैमिली में हो गई। और उसके बाद ये जो है काम करता हुआ वहाँ से अमेरिका से तो आ जाता है, क्या नाम है, इंग्लैंड में। और 2015 में ये जो है MP इलेक्ट होता है। उसके बाद 2020 में इतनी तरक्की करता है तेज़ी से कि ये जो है वहाँ का एक्सचेकर, जिसको कहते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री, उसका जो है ये फाइनेंस मिनिस्टर बन जाता है। ये जो कैबिनेट है UK की, उसमें सबसे पावरफुल पोजीशन जो है वो इस एक्सचेकर की पोजीशन है। तो वहाँ पहुँचने के बाद ये फिर कोविड शुरू हो जाता है 2019 में। तो इसकी जो महारत है सारी, जिसकी वजह से ये नेशनल लेवल पे इतना फेमस हुआ, वो ये था कि इसने जब वो कोविड शुरू हुआ तो 2020 में एक प्रोग्राम शुरू किया जिसका नाम था फरलो प्रोग्राम। फरलो का जो बेसिक मतलब है वो ये है कि इंग्लैंड के अंदर ये तरीका है कि जो प्रिजनर्स होते हैं
جو قیدی ہوتے ہیں ان کو سول ایریا میں لا کر جب ان کی ضرورت پڑتی ہے، مطلب شہری ایریاز میں جہاں پہ لیبر کا کام کی ضرورت ہے، تو وہ پریزنرز کو لا کے وہاں پر ان سے کام کرواتے ہیں. تو یہ ایک بیسک ٹرم ہے فرلو، جو وہاں پہ انگلینڈ میں یوز ہوتی ہے. تو اس نے وہ فرلو پروگرام اسٹارٹ کیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں میں جو ان امپلائمنٹ ہے وہ نہ بڑھے، اور لوگ جو ہیں وہ گھروں میں رہیں لیکن وہ کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی کرتے رہیں. تو اس کے لیے اس نے ایک 500 ملین پاؤنڈ کا پروگرام شروع کیا، جو کہ جس سے اس نے بزنسز کو سپورٹ کیا، اس نے لوگوں کو سپورٹ کیا تاکہ وہ آؤٹ آف بزنس نہ جائیں، اور وہ جو ایک دم جو اکانومی کے اوپر بے روزگاری کا افیکٹ ہوتا ہے وہ نہ ہو. تو وہ اس پروگرام میں کافی حد تک کامیاب رہا. اس نے لوگوں کو پروموٹ بھی کیا، خاص کر کے تم گھروں میں نہ کھانا وانا پکاؤ، باہر جاؤ، جا کے ریسٹورنٹس وغیرہ میں کھانا کھاؤ، تاکہ وہ جو ایکٹیویٹی ہے بزنس ایکٹیویٹی وہ چلتی رہے. تو وہ لوگوں نے کافی اس پروگرام پر عمل کیا، جس کی وجہ سے ان امپلائمنٹ جو ہے یورپ میں ڈیورنگ کووڈ وہ بہت کم رہی، اور یہی اس کی بنیاد بنا سکسیس کا. خاص کر یہ جو سناک ہے، کیونکہ یہ فائنانس منسٹر تھا، اسی نے اس پروگرام کو رن کیا، اور اس کو جب سکسیسفل رن ہو گیا تو وہ ٹوری پارٹی جو ہے، یہ جس کو کنزرویٹو پارٹی کہتے ہیں، یہی آگے تھی کہ جنہوں نے انگلینڈ کو یا یو کے کو یورپین یونین سے علیحدہ کیا. اب وہ یورپین یونین کا پرابلم یہ ہے کہ وہ جتنے بھی ممبر ملک ہیں وہ مل کے فیصلہ کرتے ہیں. اب یو کے کو بھی وہاں پہ انہی کنڈیشن کے اندر ممبر رہنا پڑتا تھا، لیکن اب یو کے لوگ جو ہیں وہ تو دنیا کو رول کیا ہوا ہے، اب انہیں کوئی رول کرے وہ کیسے ان کو منظور تھا. تو وہ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ ہمارا یورپین یونین میں گزارا نہیں ہے، ہم اسے چھوڑ کے ہم علیحدہ ہوتے ہیں، ہماری ایک علیحدہ آئیڈینٹی ہے، ہماری ایک علیحدہ پاور ہے، اور ہم سب جو ہیں وہاں پر اس میں اپنے ملک کو علیحدہ کر کے اس کو پاورفل بنائیں گے. اور یہ ان کی ایک جو سب سے بڑی کیا نام ہے ابھی تک آرگنائزیشن ایگزسٹ کرتی ہے. جب انہوں نے ساری دنیا کو رول کرتے تھے، اس کے بعد وہ برٹش کالونی تھی، تو وہ انہوں نے کامن ویلتھ کنٹریز بنائی ہوئی تھیں. تو کامن ویلتھ کنٹریز کا جو مین معاہدہ تھا کہ یہ جتنے بھی ملک ہیں جن کے اوپر انگلینڈ کی حکومت تھی، انہیں جو چیز بھی خریدنی ہے وہ یو کے سے خریدیں گے. تو یہ ان کی بہت بڑی مارکیٹ تھی، جس کی وجہ سے یو کے کی بہت بڑی طاقت تھی انٹرنیشنل لیول پہ. تو وہ ابھی تک ہے، مطلب حال دو کہ اس کی وہ کم ہو گئی ہے. اب کنٹریز جو ہیں کافی حد تک انڈیپینڈنٹ ہیں، وہ کسی اور ملک کے ساتھ تجارت کر سکتی ہیں، لیکن پہلے جو تھا انہیں ساری تجارت ان کی یو کے سے ہوتی تھی، اور جو بھی چیزیں خریدنی ہوتی تھیں انہیں یو کے سے خریدنی ہوتی تھی. تو جس کی وجہ سے ان کی اکانومی بہت بڑی تھی، اور وہ بہت بڑی پاورفل کنٹریز تھی. لیکن ٹائم کے ساتھ ساتھ یقیناً وہ طاقت کم ہو گئی، اور اب وہ ان کے دماغ میں جو برٹش رولرز ہیں ان کے دماغوں میں تو وہی برٹش رول، وہ پرانی طاقت دماغ میں تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے یورپین یونین کو چھوڑا. تو یورپین یونین کو چھوڑنے کے بعد ان کو بہت نقصان ہوا، کیونکہ اس کے فائدے بھی بہت زیادہ تھے، کیونکہ وہ جتنے ملک سے وہ آپس میں ٹریڈ کرتے تھے وہ ان کی ٹریڈ کم ہو گئی، ان کی اکانومی کافی افیکٹڈ ہوئی. تو جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ چینجز آئی ہیں کہ کئی پرائم منسٹر ان کے چینج ہوئے، اور پچھلے چند ماہ میں تو 3 پرائم منسٹر چینج ہوئے ہیں. تو اب یہ ایک نیا پرائم منسٹر ہے، اور اس کی جو سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ اکانومی کو کس طرح درست کرنا ہے، جاب کس طرح کریٹ کرنے ہیں. اب اس سے امیدیں تو بہت ہیں، لیٹس سی کہ یہ کتنا کامیاب ہوتا ہے. لیکن یہ ایک پروگریسو سوسائٹی کی ایک حقیقت ہے کہ ایک بچہ جو مطلب ایک رعایا تھا برٹش کا ایک زمانے میں، اب جو ہے وہ ان کا رولر بن کے آیا ہے، اور وہ ان کے اوپر حکومت کرے گا. یہ چھوٹی بات تو نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا ریولوشن ہے ہماری زندگی میں کہ ایک انڈین اوریجن کا بچہ، اور وہ بھی 42 سال کی عمر میں یو کے کا پرائم منسٹر بن جاتا ہے. اور یہ سب سے کم عمر پرائم منسٹر ہے ان کی ہسٹری میں. تو میں نے کہا کہ یہ پروگرام آپ سے شیئر کریں، کیونکہ بچے زیادہ تر تو پڑھتے نہیں ہیں، لیکن نوجوان لوگوں کے لیے یہ ایک
بڑی انسپائرنگ سٹوری ہے کہ اگر آپ کے دماغ میں خیال بڑے ہوں تو آپ بڑے بن سکتے ہیں. تو یہ سارا جو مسئلہ ہے یہ دماغ کا ہے. اگر آپ کا دماغ چینج ہو جائے تو آپ دنیا کا کوئی بھی کام کر سکتے ہیں، آپ کو کوئی چیز روک نہیں سکتی. اور اس لڑکے نے یہ ثابت کر کے دکھایا ہے. تو اسی کے ساتھ آپ مجھے اجازت دیجیے، اس سے پہلے کہ میں آپ سے خدا حافظ کہوں کہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.